سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی احتشام، میرے اساتذہ کرام اور جملہ سامعین کرام، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن ہے اسلامی فلسفہ جہاد اور ضرورت جہاد کب. سامعین کرام، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جہاد بھی ہے، اور جہاد کی فرضیت، اس کی ترغیب، اس کی تحریص و تحریک پر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے. مگر پھر بھی اعتراض کرنے والے جہاد پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے آپ علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا سب سے خاص وصف ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جہاد سے انسانیت کا خون بہتا ہے، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اور کئی علمی اور تحقیقی متاع بھی ضائع ہو جاتا ہے. الغرض یہ کہ جہاد تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جس ذات مقدسہ کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو اس ذات مقدسہ کو جہاد کی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمانا کس فلسفہ اور کس حکمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ رب العزت بعض مومنین کے ذریعے بعض کفار کو دور نہ فرماتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. سامعین محترم، تو زمین میں فساد کیسے برپا ہوتا؟ کیونکہ جہاد کسی بھی ریاست کی ارتقاء اور بقا کے لیے ایک نظریہ فطری چناؤ کی حیثیت رکھتا ہے، اور انقلاب کے نام پر کاٹ چھانٹ کا یہ وہ فطری عمل ہے کہ جس کے بغیر نہ تو کوئی نظام کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ریاست استحکام پکڑ سکتی ہے. اور کسی بھی نظریہ حیات پر مرتب کردہ کوئی بھی لاہ عمل کسی بھی نظام نو کی صورت اسی وقت متشکل اور مؤثر کر سکتا ہے جب وہ اپنی ریاست کے استحکام، بقا اور نشو و نما کے لیے ایک سنگین دور جہاد سے نہ گزر جائے. سامعین محترم، تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کوئی ہیئت اجتماعیہ کسی انقلابی نظریے پر اٹھی اور اس کے مقابلے میں دشمن قوتیں سب وسطہ ہوئیں تو اس کو اپنی بقا، نشو و نما، بقا کے لیے اور استحکام کے لیے صرف دفاع ہی کافی نہیں تھا، مگر اس کو اپنے آپ بھی منوانا پڑا. اور اسلامی جہاد کی حد بھی یہیں ختم نہیں ہو جاتی کہ حملہ آور سے محض سامنا کر لیا جائے، حملہ آور سے محض سامنا کر لیا جائے اور دفاع کر لیا جائے، بلکہ اسلامی فلسفہ جہاد کل عالم میں امن و امان قائم کرنا اور شریعت کا نفاذ کرنا ہے. اسی وجہ سے انقلاب اسلام کا داعی ایک طرف تو اپنی ریاست کے موجودہ وجود کے ایک ایک ذرے کو بچا کر رکھنے کے لیے بوقت ضرورت اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو دوسری طرف لاکھوں بندگان خدا کو نظام جہالت، معاشی خستہ حالی
مالی اور اخلاقی پستی سے نکالنے اور اسلامی انقلاب کی تکمیل کے لیے کفار اور مشرکین کا بھی سامنا کرتا ہے۔ سامعین محترم، اسلامی فلسفہ جہاد اور نظریہ جنگ کو سمجھنے کے لیے عہد نبوی میں جہاد کی معنویت اور مقصدیت کا ادراک اور حضور علیہ السلام کو بحیثیت ایک مجاہد سمجھنا بہت ضروری ہے، اور حکم جہاد کی معنویت اور مقصدیت کو پورے طور پر اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جنگ و جہاد کا مکلف ٹھہرایا، اور حضور علیہ السلام کا جنگ و جہاد کا مکلف ٹھہرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کا ایک اختصاص ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار سے جنگ کریں۔ اس کے علاوہ الشیبانی ابو عبداللہ اور احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن حذیفہ انا امشی فی طریق المدینہ قال اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی فسمعته يقول انا محمد وانا احمد ونبی الرحمت ونبی التوبۃ ونبی الملاحم، کہ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں سے جا رہا تھا اور حضور علیہ السلام بھی مدینہ کی گلیوں سے تشریف لے جا رہے تھے، اور میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں نبی رحمت بھی ہوں، میں نبی توبہ بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں مغفی بھی ہوں، اور میں جنگجو نبی بھی ہوں۔ حضور علیہ السلام کا اپنے آپ کو جنگجو فرمانا یہ حضور علیہ یہ جنگ پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جہاد کا درس کب دیتا ہے، کہ کب جہاد فرض عین ہوتا ہے؟ تو سامعین محترم، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن کے جلد نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ 3 حالتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ جب کوئی سربراہ مملکت کسی کو جہاد کے لیے طلب کرے تو اس کے لیے جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ جب کوئی دشمن اسلامی مملکت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے یا کسی بھی حصے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 جب دشمن سے صف بصف مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت جہاد سے پیچھے ہٹنا حرام ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ جب مسلم اقوام نے تبلیغ دین اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جنگ و جہاد کیا، کفار و مشرکین کے سامنے ہوئے، تو اس وقت تک وہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ رہے، اور جب انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہری۔ سامعین محترم، آج بھی ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے پیر و ملا جہاد کے نام پر جہاد کی غلط تشریحات کر ہماری اقوام کے دلوں میں بزدلی کو بھر رہے ہیں، اور ہمارے مسلم نوجوان کو فحاشی اور نیم اوریاں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پر 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر مسلمانوں کی عسکری تاریخ پر ایک بدترین مثال قائم کی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام انہی الفاظ پر کروں گا، وما توفیق الا باللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ